اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزا نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ زیادہ نہیں ہنسنا۔ ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ، ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں۔ کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے۔ یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب بھی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ لیکن بہت باتیں کرنا نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، اڈیگر تے دین آیا ہے محمد، اوڑک نو ڈوب جانا۔ میرے عزیز، یہ بہت بدگمانیاں، بہت ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور ایم فل کر رہا ہے بچہ، وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا۔ وہ کہنے لگی جادو کرا کے، تویز کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے۔ کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی قوم میں۔ اور وہ بیچارہ، یعنی چچی کو دشمن تھوڑی نہ ہوتی، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے۔ ہمارا عجیب انداز ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے۔ تم نے بڑا آگے جانا تھا، تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا کے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے، وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے۔ کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے۔ مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی سے بھی دل سخت ہوتا ہے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے، وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا۔ کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے۔ کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا، یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے، انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کریں نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تھوڑا سا واپس آئیں، اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں، للہیت کی طرف آئیں، خیر دیکھیں، خیر کتنی ہے اس امت میں۔ غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، اس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے، اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح جو مال کی محبت ہے نا، ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے۔ جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں، صرف پیسے نظر آئیں، پھر طبیعت سخت ہو جاتی ہے۔ مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اگر یہ لالچ اختیار کر جائے، ہرس اور ہوس اختیار کر جائے، پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ،
یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی، اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا۔ آخر وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا، رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا، وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا۔ کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور؟ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا، مال کی محبت میں، ہرس میں، ہوس میں، اتنا دل سخت ہو گیا۔ یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو، اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے، کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی، بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں، تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں، تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو۔ لیکن آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے، جہاں جہاں مال کا پیار آیا، وہاں حالات اور سے اور ہو گئے، خراب سے خراب ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے اس میں بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں لوگ۔ اللہ دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کہنا، اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سوچیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سوچیں گے بھلا ہم کیا کہا کرتے تھے۔ ہم اس دور میں تبلیغ کر رہے ہیں جس دور میں سوتوں کو نہیں جگانا پڑتا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جاگتوں کو جگانا پڑتا، جاگتے لوگوں کو جنہیں سارا پتا ہے، شعور ہے، عقل ہے، ان کو جگانا پڑتا۔ ہم زیادہ مشکل میں۔ میرے عزیز، اقتدار کی جنگ لوگوں کو سخت کر دیتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ کرسی پر پہنچنے کے لیے لوگ کچھ نہیں دیتے۔ اقتدار کی خاطر لوگوں نے حد نہیں کر دی دنیا کو قتل کرنے والی۔ بم مارتے وقت سوچا کبھی انہوں نے کہ کتنی ماؤں کی گود اجڑے گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑے گا؟ انہیں غرض نہیں تھی، وہ تہ و بالا کرتے گئے بستیوں کو، اجاڑتے گئے آبادیوں کو۔ خدا کرے کہ یہ قوم سمجھے، اقتدار کے لیے لوگوں نے، بیٹے نے باپ کو قید کر دیا، باپ کو میری باری نہیں آنے دیتا۔ پڑھے آپ تاریخ اٹھا۔ اقتدار کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا کہ یہ میرے رستے کی رکاوٹ بن رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا جاتا آپ کو اور ہمیں؟ لوگوں نے اپنے رستے میں آنے والے سگے خون کے رشتے کاٹ کے رکھے، اتنے سخت ہو گئے لوگ، صرف اقتدار چاہیے تھا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی قوم میں جہاد کے لیے جب جانا نا تو وہاں جو سرسبز درخت ہو وہ درخت نہ کاٹنا، وہاں کے فصلیں نہ تباہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر جب تک ہتھیار نہ اٹھائے حملہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اسلام جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ بھی اللہ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انسانوں کے اقتدار کی جنگ نہیں ہوتی کہ فلاں کو مسلط کرنا ہے تو فلاں کو مسلط کرنا۔ اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے۔ حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان، ایک کرسی چاہیے تھی نا، تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا، خون بہتا ہے دریائے دجلہ، خون ہی خون، دریا اور نہر خون سے بھر گئی۔ اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے، یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے، تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا، انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بنا۔ کیوں؟ مجھے حکومت کرنی۔ لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا، نہ سمجھ آئے تمہیں، اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں، حسین ابن علی کا سر نور، آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، شمر کو نہیں پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا، یزید کو نہیں پتا تھا، لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی۔
हुजूर के जिगर पारे तड़पा दिए, आखिर क्या चाहिए था? पलट के देख लो तो जंग कुर्सियों की निकली। किसी को कूफे की गवर्नरी चाहिए थी, किसी को रे की हुकूमत चाहिए थी, किसी को हम्स का सूबा चाहिए था, किसी को दमिश्क की हुकूमत चाहिए थी, कोई पूरा इक़्तिदार चाहता था। इक़्तिदार के इस नशे में तो रसूलुल्लाह की औलाद आए तो लोग नहीं देखते, तो तेरे मेरे बच्चों को देखेंगे, हमारी औलादों को देखेंगे। पता नहीं कब शऊर की आंखें खोलोगे, पता नहीं कब सोचोगे, कब समझोगे, किस वक्त चीजों पर गौर करोगे। इक़्तिदार की जंग में तो वो लोग आए ना जो रसूलुल्लाह के कंधों पे नजर आते थे, तो लोग उन्हें भी नेज़ों की नोक पे खड़ा कर देते, इतने सख्त हो जाते। खुदारा मिजाज समझो, मिजाज क्या है। लेकिन वो हम पता नहीं किस ख्वाबे गफलत का शिकार है। अल्लाह जाने कहाँ जाके आंख खुलेगी, अल्लाह जाने कहाँ जाके होश आएगी, कहाँ जाके समझ आएगी। खुदारा चीजों को लें जरूर, लेकिन उनको उस हद तक लें जिस हद तक वो हैं, जिस हद तक नहीं है उस हद तक न जाएं। इतने जज्बाती ना हो इन मामलात के, एक दूसरे को समझें, गौर करें। और फिर जिस बंदे में भी तकब्बुर होता है वो सख्त दिल होता है, जिसमें भी बरादरी का तकब्बुर हो कि मैं चौधरी साहब होता हूँ वो भी डर है, इलाके का तासुब हो उसके अंदर कि मैं फलां इलाके का हूँ तो वो भी सख्त है, इल्म का तकब्बुर आ जाए वो भी सख्त है। उसको ये पता हो कि मेरी बड़ी पजीराई है और मुझे बड़ी दुनिया जानती है, और मैं बैठ जाऊं तो फिर भी बड़ी बात रश होता है, और मैं चलूं तो वहां भी अल्लाह माशाल्लाह खुदा माफ करे तकब्बुर आता है। कोई भी ऐसी चीज जो दिमाग पे सवार हो जाए वो मुतकब्बिर करती है इंसान। ये चीजें अपने से जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे आजिज़ी नसीब होगी, और जैसे जैसे आजिज़ी नसीब होगी वैसे वैसे दिल नरम होगा, और जैसे जैसे दिल नरम होगा रब की मखलूक का प्यार भी आएगा, रसूलुल्लाह के दरवाजे की गदाई भी आएगी। और एक बात और हमारे बुजुर्गों ने लिखी है कि जो मुफादात की जंग होती है ना, मुफादात की जंग खुद ही दिल को सख्त करती है। मुफादात की जंग, मुझे बताइए जितने लोग किसी मार्केट में कारोबार कर रहे होते हैं हमारे मुल्क में, सारे मुसलमान ही होते हैं ना, हमारे जानने वाले ही होते हैं। तो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह एक पर अगर कर्ज चढ़ जाए, डूब जाए, परेशान हो जाए, तो उसके दाएं बाएं वाले जो खुश हो रहे होते हैं किस तरह हो रहे होते हैं, दिल सख्त हो गया। जंग मुफादात की, अब ज्यादा गाहक मेरी दुकान पे आए। मुफादात की जंग तबीयत को सख्त कर, जहां जहां भी इंसान का मुफाद वाबस्ता होता है वहां। मैं अरब शरीफ में था, एक दोस्त मस्जिद नबवी शरीफ में मिले और बड़े दर्द से रोए, बड़ी तकलीफ में थे। एक तो बंदा परदेश में, घर से दूर, फिर अगर आजमाइश में हो तो फिर शाला परदेसी कोई भी ना थी, कख जिना तो पारे ताड़ी मारू ना बाहू अच्छी अगे ही उड़ना है। वो कहने लगे हमारा सुपरवाइजर लाहौर का है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अपना है, और जिस शख्स के पास हम काम करते हैं वो सिर्फ अपने आप को गुड बुक में रखने के लिए ना हमारी गिफ्तें करता है। वो जब कहते हैं ना ये 10-15 लोग तेरे वफादार नहीं, तो अब जो मालिक है अरबी उसकी नज़र में वो भला हो जाता है। कहता कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत भी नहीं। हम मजदूरी का काम करते हैं, वो ज़ाहिर ऑफिसर है हमारा, उसने वो मजदूरी नहीं करनी। वो क्या करता है, वो सिर्फ उसकी गुड बुक में ना अपना थोड़ा सा नफा लेने के लिए वो सब मजदूरों के साथ ज्यादती करवाता है। वो कहता है ऐसे लोग भी थे जो बेचारे घर से अपना प्लाट बेच के आए, लेकिन इनकी नज़र हो गए, वापस जाना पड़ा। वो बेचारे सुबह तलाश करने आए थे लेकिन मजीद अंधेरे में उलझ गए। एक बंदे के मुफादात की जंग लड़ने के, मुफादात की जंग लड़ते हैं, हमारी तबीयतें सख्त हो जाती हैं, हम प्यार नहीं करते। हालांकि दुनिया में जिस कदर भी लोगों ने तरक्की की है वो इस तरह की है कि एक दूसरे का बाजू थामा, सपोर्ट किया है, एक दूसरे को आगे लेके चले। उनका तरीका है कि वो कहते हैं आओ मिलो, एक दूसरे को थामते हैं ताकि सबको आगे लेके चलते हैं। क्या किया था नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत मदीना के वक्त? फरमाया अंसार और मुहाजिरीन जरा भाई भाई बन जाओ, जरा एक दूसरे को कारोबारों में शरीक कर लो, अपने घरों में रिहाइश दे लो, इसलिए कि खाना पीना रहना मजबूत होगा तो तबलीगी काम आगे चलेगा, दीन भी तभी तो फैलेगा। हमारा मिजाज इतना सख्त हो गया है, तबीयत इतनी सख्त। मैंने पहले एक दफा कहा था, फिर कहता हूँ, मैंने ये दौर देखा है, यतीम हो जाते हैं ना किसी के बच्चे, 2-3 महीने लोग आके पूछते हैं कोई हुक्म हुआ तो दसिया जी, 4-5 महीने गुजरते कहते 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते, मेहनत करन ना, नाले कोई अब्बा जी तेरे अंदर टुर गया, बड़ा कुछ छड़ के गया है,
لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے، اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی، وہ جی فلانی جگہ فلاں پلاٹ تھا وہ کدھر گیا، وہ سنا ہے فلاں جگہ۔ اچھا، بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور کسی کو وہ بات کرنے دیکھیں، اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا، آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی، کیوں؟ دل سخت ہے۔ حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟ میں کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر، قلب نرم ہو، دل نرم ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی، لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں، جو نرمی تھی، وہ اتنی انوکھی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں، نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے، حضور صبر کا درس دینے والے، 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر، 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے، حضور صبر کا درس دینے والے۔ لیکن کریم ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی، بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے میں بھی حاضر تھا، بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے۔ میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں، یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے، یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا، یہ جو دل کا نہ، بلکہ حضرت سعد ابن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے۔ یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی، یہ نرم دلی نبی کریم کی، رقت قلبی، حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے، سخت نہ ہو، ڈاڈی زندگی نہ گزارو۔ اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا۔ اپنے اپنے دل سے پوچھو، بڑے ٹیسٹ کراتے ہو، بڑی ایکو کراتے ہو، اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا، معاف کیوں نہیں کرتا، اسے پیار کیوں نہیں آتا، اسے رونا کیوں نہیں آتا، اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی، کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو۔ اپنی طبیعت پر غور کریں، مزاجن سخت نہ بنے، تلخ نہ بنے، کسی کے بارے میں بھی سوچیں، کسی اور کا بھی احساس کریں، کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں۔ آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے، اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا، یہ کیا دانش مندی ہے؟ عزیز کہیں تو نرم ہونا، کہیں تو مہربانی کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جانور کے منہ پہ نہ مارنا، جانور کو باندھ کے نہ مارنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بکرا ذبح کرنے لگا، اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، فرمایا 2 موتیں دینا چاہتے ہو، اسے سائڈ پہ کر کے چھری تیز کرو، اور تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ تو جو دین آپ کو کہتا ہے جانوروں سے بھی حسن سلوک کریں، وہ اگر مزاج اس طرح کا بنا لیں گے نا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ہمارے بچے ان سے پوچھے نا بڑے ہو کے کیا بنیں گے، وہ کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں پر اگلا لفظ بھول جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میرے پیسے بڑے لگے ہیں ڈاکٹر بننے میں، پہلے وہ وصول کروں گا۔ نیا ایس ایچ او بھرتی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں پولیس میں جاؤں گا، آفیسر بنوں گا، پھر میں انصاف کروں گا، پھر وہ پولیس میں تو چلا جاتا ہے، لیکن اسے یاد آ جاتا ہے کہ جی لوگ تو جھوٹے پرچے بڑے کٹواتے ہیں، جی آپ چھوڑیں، آپ نے یہ شرط رکھنی تھی پہلے دعویٰ کرتے وقت، آپ اگر لوگوں کو دے کے نیکی کریں گے پھر تو گئے کام سے، نیکی تو جب بھی کرنی ہے رب رسول کی بارگاہ کو پیش نظر رکھ کے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، لیکن وہ مزاج ہی نہیں، وہ ہماری طبیعت ہی نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں صرف اور صرف دلوں کو نرم کرنے کی طرف توجہ دیں، احساس اگر پیدا ہو جائے نا، احساس، تو پھر معاملات بڑے بہتر رہتے ہیں۔ مشکلات آتی ہیں لیکن دل کو سخت نہیں کرنا، طبیعت کو کبھی بھی گھٹن والا نہیں بنانا، دل نرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اقبال کہنے لگے دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک
نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور پھر اقبال فرمانے لگے دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کہتے تو آنکھوں سے تو دیکھتا ہے پر تیرا دل اندھا ہے. اگر دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر تجھے لوگوں کے درد کا احساس ہوگا. دل بینا بھی کر, دیکھنے والا دل پیدا کر. دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے روٹی, کھانا, پانی, ہوا, صحت, سانس, یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے, تو ایک روح کی غذا ہے. روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر, اللہ کی یاد. ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے طوطے نے کوئی لفظ رٹ لیے ہیں تو اب وہ بیان کر رہا ہے نا. ہمارے صوفیاء نے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں, پھر بھی بے سکون رہتا ہوں. اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح, لیکن اس طرح کرتے رہے جیسا طوطا رٹ کے کر رہا تھا. اگر غور کرتے اس بات پر, توجہ دیتے اس بات پر, اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں, جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ, پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے, اللہ پاک. اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر, ان کے دماغ سے, ان کی روح سے ٹکرائے گی, جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے, سبحان اللہ عما یشرکون, تو پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے, ہر عیب سے پاک ہے, وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے, تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا, اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو. اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعت ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی. ویسے نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے اللہ نے قوت, طاقت اور روحانیت عطا کر دی. اور پھر جب کسی شخص نے کہا کہ الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے, اب آپ اندازہ فرما لینا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا, مجھ سے کسی کی خوشامد نہیں ہوتی. اور کوئی کتنا بھی اونچا چلا جائے, یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں, حدود والی ہیں. ایک رب ہے الحمدللہ جس کے لیے تمام تعریفیں, تمام تعریفیں اسی رب کے لیے. اور جب کہا اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا, جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈرے گا, وہ کسی چیز کا خوف طاری کرے گا, کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے نفسیات پر حاوی ہو سکے؟ سب سے بڑا تو اللہ ہے, تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے رعب کا شکار نہیں ہوگا. وہ کبھی کسی کی دولت, کسی کا اقتدار, کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی. تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی, بہت بڑی ہمت آئے گی, وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا. تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میری زبان سے کیا نکل رہا ہے, تو پھر یہ ذکر الہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے, پھر اس کو سکون دیتا ہے, پھر اس کو قوت ملتی ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے, مثل الحی والمیت, ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں. گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے, ذکر کرنے والا زندہ ہے, اور ذکر نہ کرنے والا ہواؤں میں اڑ رہا ہے, کروڑوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں, لاکھوں کا سرمایہ ہے, بہت سارے لوگ جانتے ہیں, وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں, بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں, بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں, شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں, لیکن ہے مردہ. اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے, زندہ وہ ہے جس کا مسلح آباد, زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی, زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں, زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤ نا تسبیح, تھوڑا سا درود و سلام اپنے محبوب پہ پڑھوں. زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں محو ہو, اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا ہے, اس کو یاد کر کے محو ہو جاتا ہے. یاد رکھیں, ذکر الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے, توانائی دیتا ہے, روحانیت دیتا ہے, اس کو سکون کی دولت دیتا ہے. اپنے
ہے منکر جدے دل دے اندر ہے منکر جدے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا ہے منکر جد دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی پیار ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ جنت کدے نہ جاسی جسنو نہیں پیار عثمان غنی دا آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا آزم او بھی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق کیا بتائے گا کوئی رفت بام صدیق میرے ادراک سے بالا ہے مقام صدیق کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز کسی نہ اہل پہ کھلتا نہیں کونین کا راز اور کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق کسی کم ظرف کو ملتا نہیں جام صدیق ہوا اپنے چلن پر ناز نہ کرتی اعظم دیکھ لیتی اگر انداز خیرہ میں صدیق چارے یار نبی دے پیارے سارے نبی دے پیارے کوئی دسے نہ چاراں ورگا کسے دھرتی نہ پیدا کیتا کوئی اینا یاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا جان نثاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا آ